نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ لاہور میں مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ مرکزی جلوس 21 گھنٹے بعد اختتام پذیر ہوا۔ کراچی میں جلوس دن بھر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ راولپنڈی کے مرکزی جلوس میں شہر سے نکلنے والے دیگر جلوس بھی شامل ہوئے۔ پشاور میں یوم عاشور کے درجنوں جلوس نکالے گئے۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا علمدار روڈ پہنچ کر ختم ہوا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس پر امن اختتام پذیر ہوئے۔ عزاداروں نے گریہ زاری اور نوحہ خوانی سے امام عالی مقام اور ان کے جانثاروں کو پرسا دیا۔ یوم عاشور صبر، استقامت، اصرار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر آصف زرداری نے خصوصی پیغام میں کہا، واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، دائمی پیغام اور ایک زندہ درسگاہ ہے۔ یوم عاشور پر امن، رواداری، احترام اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یوم عاشور نوح انسانی کو ایمان، صبر و استقامت، اصرار، حق پسندی اور اصلاح معاشرہ کے بے مثال اسباق سے روشناس کراتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ آج کا دن حق اور سچ کا ساتھ دینے کا سبق دیتا ہے۔ محرم الحرام کے دوران پنجاب بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے نئے 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل پر عمل درآمد جاری۔ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عزاداران کو فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہر ممکن سہولت اور مکمل کیئر فراہم کرنے کی ہدایت۔ پہلی بار مصنوعی ذہانت، ڈرونز، باڈی کیمز اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سیکیورٹی پلان کے تحت گزشتہ 8 روز سے صوبے بھر میں مجالس اور جلوسوں کی نگرانی جاری ہے۔ پنجاب بھر میں 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار، پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں تعینات، 30,000 سے زائد تربیت یافتہ رضاکار بھی سیکیورٹی انتظامات میں معاونت کر رہے ہیں۔ پہلی بار پنجاب کی تقریباً 5,000 امام بارگاہوں کو QR کوڈ سسٹم سے منسلک کیا گیا ہے۔ ملتان میں یوم عاشور پر ممتاز آباد میں 250 من حلیم تیار دیگ 30,000 سے زائد شہریوں میں تقسیم کی گئی۔ منڈی بہاؤدین میں جلوس کے شرکاء کو باولی ہانڈی اور خمیری روٹی پیش کی گئی۔ عاشورہ کے موقع پر ملک بھر میں نظر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں مقامات پر پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں۔ عزاداروں اور ہر خاص و عام کی بریانی، حلیم، قورمہ، کھیر اور مختلف کھانوں سے تواضع۔ یوم عاشور پر عراق، ایران میں مجالس اعزا اور جلوس، تہران، قم، مشہد، کرج، یزد اور زنجان میں عزاداری اور نوحہ خوانی، یمن، بحرین، جنوبی افریقہ اور روس کے علاقوں میں بھی ماتمی جلوس۔ کینیڈین شہر ٹورنٹو میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس اعزا برپا، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی عاشورہ کی مجلس اعزا میں شرکت، تصویر بھی شیئر کی۔ حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، 10 محرم ہمیں سچائی اور وقار سے متعلق امام حسین کے عزم کی یاد دلاتا ہے، کربلا کا دائمی ورثہ یاد دلاتا ہے۔ انصاف ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑنا چاہیے۔ امام حسین کی سچائی اور انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ مشعل راہ ہے۔ آبنۂ ہرمز میں ایک جہاز پر حملے کی اطلاع کے بعد اقوام متحدہ کی بین الاقوامی میری ٹائم تنظیم نے جہازوں کی رہنمائی کا آپریشن عارضی طور پر روک دیا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل آرسینیو ڈومنگز نے کہا کہ اسکاٹ مشن کو اس وقت تک روکا گیا ہے جب تک خطے میں جہاز لانے کے لیے مکمل سیکیورٹی ضمانتوں کی دوبارہ تصدیق نہیں ہو جاتی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران کو نظر انداز کرتے ہوئے آبنۂ ہرمز سے محفوظ آمد و رفت ممکن نہیں۔ محفوظ جہاز رانی، مبہم انتظامات، متوازی راستوں یا ایران جیسے ساحلی ملک کو نظر انداز کرتے ہوئے کیے گئے فیصلوں کے ذریعے یقینی نہیں بنائی جا سکتی۔ کسی بھی قابل قبول انتظامی ڈھانچے کی بنیاد ایران کے ساتھ ہم آہنگی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے شق نمبر 5 میں درج اصولوں پر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو طے شدہ متوازی طریقہ کار معطل ہو جائے گا۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہیں کسی ایک ریاست کی ملکیت نہیں ہوتیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے، اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ سمندری راستوں کے استعمال پر فیس لی جا سکتی ہے تو یہ دنیا بھر میں وبا کی طرح پھیل جائے گا۔ آبنائے ہرمز کھلی اور آزاد رہنی چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کی منامہ میں ملاقات، آبنائے ہرمز میں آزاد بین الاقوامی جہاز رانی، غزہ اور لبنان کی صورتحال پر گفتگو۔ خلیج تعاون تنظیم اجلاس کے اعلامیے کے مطابق خلیجی ممالک نے خطے میں دیر پا امن اور سلامتی کے لیے ایرانی پراکسیز، بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سمیت تمام خطرات سے نمٹنا اہم قرار دیا۔
ایران نے آبنائے ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس مڑنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ بحری جہازوں کی نگرانی کرنے والوں نے 4 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے یو ٹرن لیتے دیکھا، جنہوں نے ممکنہ طور پر ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ ایران کی منظوری کے بغیر مقررہ بحری راستوں کا استعمال ناقابل قبول اور خطرناک ہے۔ عمان کے ساحلی علاقے میں کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، جہاز کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ تہران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران اب بری طرح ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ یقین ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جلد نیا معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی صدر نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جلد گندم، سویابین اور مکئی ایرانی فنڈ سے خریدے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے کہا، ایران کے غیر منجمد اثاثوں سے امریکی زرعی مصنوعات خریدنے کا امریکی دعویٰ بے بنیاد ہے۔ امریکہ بظاہر صرف سویابین، وعدہ خلافی اور تلخ بیانات ہی برآمد کرتا ہے۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی سینٹ کام اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ اختلافات ختم کرنے، معاشی امارات اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ ان رابطوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ رابطے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے روکے گئے جہاز کے ایرانی حملے کے باعث ارکان بحفاظت کراچی پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے عملے کی جلد اور محفوظ وطن واپسی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ایرانی سفارتی مشنز نے بھی اس عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان نے پورے عمل کے دوران امریکی اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطہ برقرار رکھا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران یہ ایرانی شہریوں کا چوتھا گروپ ہے جس کی وطن واپسی پاکستان نے ممکن بنائی، اور آج کے 22 افراد سمیت اب تک 70 سے زائد ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے واپسی میں سہولت فراہم کی جا چکی ہے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی قیادت کے پاکستان پر اعتماد پر اظہار تشکر بھی کیا۔ پاکستان نے ایران جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، عالمی سطح پر ایک ایسا مسلم اتحاد سامنے آ رہا ہے جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ پاکستان نے صلح کروائی اور ساری امت کے سامنے سرخرو ہوا۔ فلسطین اور لبنان کے بعد ایران کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانیوں کی استقامت اور ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایران، فلسطین اور لبنان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد اور خود مختار ریاست بنے گا۔ لبنانی عوام بہت جلد اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات پائیں گے۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو اور گرد و نواح میں ایک ہی روز میں 3 بار زلزلہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوہلو میں صبح 10:25 پر پہلا زلزلہ اور دوسرا 10:58 پر آیا۔ شام 4:49 پر تیسری مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تیسرے زلزلے کی شدت 5.1 اور گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ جو بارکان اور اکنئی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ونیزویلا میں 2 شدید زلزلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 235 ہو گئی، 4000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتیں 1 لاکھ تک بڑھ سکتی ہیں۔ زلزلے سے دارالحکومت کراکس اور ساحلی صوبہ لاگوئرا سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 22 منزلہ عمارت کے ملبے تلے سینکڑوں افراد دب گئے۔ کراکس کا مرکزی ایئرپورٹ بند، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، 1 درجن سے زائد زلزلے کے جھٹکے آ چکے۔ زلزلہ پیما مرکز کی مزید زلزلوں کی پیش گوئی۔